اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الحلائق بقدرته والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ خالق دو جہاں کی بے مثل و بے مثال کتاب سے معروف آیہ مجیدہ کے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ خالق کائنات نے یہ احسان کیا ہے کہ زندگی میں ایک اور شب قدر سے استفادہ کرنے کا موقع عطا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ذات توحید کا احسان ہے کہ جس نے وہ ایام عطا کیے ہیں کہ جن ایام میں ہم اور زیادہ اپنی عبادات جو ہے انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کو اور زیادہ بارگاہ پروردگار میں قریب تر کر سکتے ہیں۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق کائنات ان ایام کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، میری والدہ محترمہ، اس کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں اپنے مرحومین نو مرحومات کے حوالے سے، خالق کائنات
उन तमाम के दराजात को बुलंद फरमाए। आज 19 रमज़ानुल मुबारक है। माह रमज़ान की 19 तारीख है और सहरी का वक्त बिल्कुल करीब है। यही वो माह रमज़ान की 19 की फजर थी कि जिस वक़्त दुश्मनाने इस्लाम ने, दुश्मनाने रसूल ने, दुश्मनाने काबा ने, दुश्मनाने शरीयत मुस्तफ़ा ने, दुश्मनाने हक ने, दुश्मनाने पैगाम हक ने वो दहशत गर्दी की कि जिस दहशत गर्दी का आगाज उन्होंने मस्जिद कूफा से किया और जिनके साथ दहशत गर्दी की गई वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। वो शेर खुदा, बाबुल इल्म, दामाद पैगंबर, हसनैन के बाबा जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर और दी सरबुलंदी के लिए अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी औलाद, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को जिन्होंने मारिफत तौहीद के लिए, मारिफत रिसालत के लिए, मारिफत कुरान के लिए, हुर्मत काबा के लिए, हुर्मत कुरान के लिए, हुर्मत दीन के लिए, हुर्मत शरीयत के लिए अपनी सारी जिंदगी को सर्फ कर दिया ताकि दीन खुदा का परचम जो है वो सर बुलंद रहे। यही माह रमज़ान की सुबह को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब लगाई गई। दुआ है बारगाह परवरदिगार में कि खालिक कायनात हर उस शख्स को कि जो उस ज़रबत पे राजी है उसे उसी के साथ माशूर करे कि जिसने ज़रबत लगा के खालिक की लानत को भी अपने खाते में डाला। मलाइका की लानत भी उसी पे है, पैगंबर की लानत भी उसी पे है, आले पैगंबर की लानत भी उसी पे है और पूरी इंसानियत के जहां जहां पे भी इंसानियत मौजूद है उन तमाम की लानत का मुस्तहिक जो बना है उसी के साथ खालिक कायनात उनको भी माशूर फरमाए। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हदीस जो है वो नकल की है मैंने कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हक माआ अली, कि हक अली के साथ है, व अली माअल हक, और अली हक के साथ है। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम और हक जो है ये जुदा जुदा नहीं है। जहां पे हक है वहीं पे अली है और जहां पर अली है वहीं पे हक है। यानी पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला फरमा दिया है कि अगर दुनिया में तुम्हें हक को बातिल की समझ ना आ रही हो
تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا جان لو جہاں پہ حق ہوگا وہیں پہ علی ہوگا اور جہاں پہ علی ہوگا وہیں پہ حق ہوگا. اور پھر اگلا جملہ جو ہے اس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہم ادرل حق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو. یعنی قابل غور بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہو. اللہم ادرل حق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے کہ جدھر میرا علی ہو. یعنی واضح کر دیا ہے کہ حق ادھر ہی جائے گا کہ جدھر علی ہوگا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، چونکہ آج اور کل انشاءاللہ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے میں یہ بات تھوڑی سی تمہیداً عرض کرنا چاہوں گا جہاں تک ممکن ہو سکا آج. ورنہ اگر امیر المومنین کی زندگی پہ تو ان کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لیے انسانوں کی زندگیاں لگ جاتی ہے، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے امیر المومنین کی عظمت کو بیان کر دیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نام علی ابن ابی طالب، باپ ابو طالب ہے اور ماں فاطمہ بنت اسد ہے. یعنی باپ وہ باپ ہے کہ جس باپ پہ علی ابن ابی طالب فخر کرتے نظر آتے ہیں. ماں وہ ماں ہے کہ جس ماں پہ فقط علی فخر نہیں کرتے بلکہ وہ پیغمبر کہ جو وجہ تخلیق کائنات رسول ہیں وہ بھی علی کی والدہ پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت اسد فقط علی کی ماں نہیں بلکہ مجھ محمد کی بھی ماں ہے. اور یہ وہی معظمہ ہے کہ جن کے قبر میں خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لیٹتے ہیں. یعنی وہ معظمہ علی کی ماں وہ ماں ہے کہ جس ماں کے لیے اللہ نے دروازے کے کھلنے کا انتظار نہیں کیا تھا بلکہ دیوار میں در بنا کے بی بی کو اندر لے جا کر بتایا تھا کہ اس مستور کو معمولی مستور نہ سمجھنا، یہ میرے اس ولی کی ماں ہے کہ جس کی ولادت 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی. میں چونکہ یہ موضوع اور طرف چلا جائے گا ادھر نہیں میں جانا چاہتا. امیر المومنین 13 رجب کو خانہ کعبہ میں امیر المومنین کی ولادت باسعادت ہوئی. 63 برس زندگی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی، اور اس 63 برس کی زندگی کو اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 4 حصے بنتے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے. ایک وہ حصہ ہے کہ جسے عام الفاظ میں ہم بچپنے کا دور کہتے ہیں. یہ تقریباً 10 سال کی زندگی ہے امیر کائنات کی کہ جسے بچپنے کا دور کہا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا. وہ تقریباً 23 برس پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. یا اس طرح کیوں نہ کہا جائے
کہ حفاظت رسالت کو کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب نے گزارے، اور یہ وہی علی ہے کہ جنہوں نے پہلی دعوت اسلام پہ جب پیغمبر نے کہا تھا کہ کون ہے جو آج میری مدد کرے، تو علی علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت اخی و وسی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے۔ یہ پہلی دعوت اسلام ہے، 23 سالہ دور گزرا ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر 25 سال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ایسے ہیں کہ جو امیر کائنات نے خاموشی کے ساتھ گزارے، لیکن خاموشی بھی ایسی خاموشی تھی کہ جب بھی اسلام کو مدد کی ضرورت پڑی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسلام کی مدد فرمائی۔ جہاں پہ بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، تاکہ کم از کم اسلام پہ کسی قسم کی آنچ نہ آنے پائے، کوئی بھی انسان اسلام کے حوالے سے بات نہ کرنے پائے، کسی کو بھی اسلام کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی زندگی سے اسلام کو ہر لمحے پہ فائدہ پہنچایا۔ اب یہی وہ ادوار ہیں، یہی وہ دور ہے کہ خاموشی کے باوجود جب بھی کسی پہ کوئی مشکل آ جاتی تھی تو وہ کسی اور دروازے پہ نہیں جایا کرتا تھا، وہ ہمیشہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ آتا تھا، اور جب مشکل اس کی حل ہو جایا کرتی تھی، مشکل کشائی ہو جایا کرتی تھی، تو پھر اعلان کیا کرتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کسی نے کسی انداز میں اس بات کو کیا، کسی نے کسی انداز میں اس بات کو کیا، لیکن 25 سال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خاموش رہ کے زندگی گزارتے رہے۔ کون علی؟ کہ جس علی کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی منی بمنزلتی راسی من بدنی، کہ علی کی مجھ مصطفیٰ کے ساتھ وہ نسبت ہے، علی کا میرے نزدیک وہ مقام ہے، علی میرے نزدیک اس منزل پہ فائز ہے کہ جس منزل پہ میرا سر میرے بدن کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح ایک بدن کے ساتھ سر کی نسبت ہوتی ہے، اسی طرح میرے ساتھ میرے علی کی نسبت ہے۔ یعنی اگر مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو پہلے اس سر کو پہچاننا پڑے گا کہ جس سے پیغمبر گرامی فرما رہے ہیں کہ علی میرے نزدیک وہ نسبت رکھتا ہے کہ جو سر انسان کے بدن کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ بغیر سر کے بدن کو پہچاننا آسان کام نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ میرے نزدیک علی اس منزل پہ ہے جس منزل پہ انسان کے بدن کے ساتھ اس کا سر ہوتا ہے۔ یعنی اگر رسول کو پہچاننا چاہتے ہو، نبی کو پہچاننا چاہتے ہو، مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو، تو پہلے تمہیں ضروری ہے کہ تو معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاصل کر، اس لیے کہ بغیر علی کے تجھے مصطفیٰ سمجھ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر کون علی؟ کہ جس علی کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی
अंता बिमंजिलतिल काबा, ऐ अली तू मेरे नजदीक काबे की मंजिलत रखता है। और फिर आगे फरमाया तूती वला ताती, और अली ये तेरी मंजिल है कि तू काबे की मंजिलत रखता है। हर कोई काबे की तरफ जाता है, काबा किसी की तरफ नहीं जाता है। लिहाजा जब तक अली की अजमत को ना समझा जाए उस वक्त तक पैगंबर गिरामी की अजमत इंसान को समझ नहीं आती है। फिर तकरीबन 4 साल 9 महीने अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऐसे हैं कि जो जाहिरी मनसब खिलाफत मिला है अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को, और इस जाहिरी खिलाफत जो मिली है अमीर कायनात को, ये 4 साढ़े 4 साल या 4 साल 9 महीने, उनमें अमीर कायनात ने जिस तरह से इस मनसब को निभाया है, कायनात इस बात की गवाह है। और मैं समझता हूं कि यह जुमला कहते हुए मुझे कोई आर नहीं है कि अमीर कायनात की खिलाफत और बाकी लोगों की खिलाफत में बड़ा फर्क है। बाकी लोग जब खलीफा बने तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि तुम आके मेरी बायत करो। लोगों से मुतालिबा किया कि लोग आए और हमारी बायत करें। तारीख इस बात की गवाह है कि लोगों से यह कहा जाता रहा कि हम अब चूंकि खलीफा है लिहाजा हमारी बायत करना तुम पर जरूरी है। यही फर्क है बाकी खुलाफा में और हसनैन के बाबा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम में, कि बाकी लोग बायत पे मजबूर करते रहे और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो कायनात की अजीम अल्लाह की नेमत है बाद अज़ रसूल, कि जिस अली को लोग मजबूर करते रहे कि अली अगर आपने हमें अपनी बायत ना करने दी तो ये दीन जो है इसको दफन कर दिया जाएगा, ये सारी मेहनत जो है उसको दफन कर दिया जाएगा। लोग अली को बायत पे मजबूर करते रहे कि आप हमारी बायत कर, चाहते हैं कि हम आपकी बायत करें, लेकिन बाकी लोगों को बायत पर मजबूर करते रहे। अली ने किसी को मजबूर नहीं किया कि मेरी आके बायत कर। लोगों ने आके कहा कि अली अमीर अल मोमिनीन अगर आपने ये मनसब ना संभाला तो सारी मेहनत जो है वो दफन हो जाए, कुछ जाहिरन चीज नजर नहीं आएगी। लिहाजा आप हमसे बायत लें और मनसब खिलाफत को संभालें। लेकिन ये अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत है कि खामोश रहे तब भी अल्लाह के हुक्म से, अब ये मनसब को जब ले लिया तो तब भी रिजाए परवरदिगार के मुताबिक लिया है। खामोश रहे तब भी अल्लाह की रिजा के लिए, और अगर ये मनसब ले लिया तो इसलिए लिया कि अल्लाह की रिजा इसमें है। मैं यहां पे बहुत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से बड़ी सारी बातें इस वक्त मेरे जहन में जो है वो चल रही हैं कि जो मैं चाहता हूं कि अपने नाजरीन के साथ उन बातों को शेयर किया जाए। पैगंबर ने फरमाया कि अली माल हक, और अली ने मसनद खिलाफत पर बैठ के कायनात पे वाज़े कर दिया कि पैगंबर के हर निकले हुए लफ्ज पे पूरी तर्जमानी करते हुए जिंदगी गुजारने वाली अगर कोई जात है बाद अज़ रसूल
تو وہ فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جو جو کچھ پیغمبر نے فرمایا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یہ ظاہری خلافت مل گئی تو جو سب سے پہلا کام علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، وہ جتنے خائن لوگ تھے، جتنے نامناسب لوگ تھے، انہیں ان کی جو پوسٹیں تھی جہاں جہاں پہ تھی، علی نے ان تمام کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ 4.5 سال جو ظاہری خلافت کی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، یہ کوئی بڑے آرام سے دور نہیں گزرا۔ یہ صاحب نہج البلاغہ کے لیے آئے دن کچھ نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نپٹنا ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے دل میں علی کے لیے محبت نہیں تھی، ان کے دل میں علی علیہ السلام کے لیے بغض بڑھتا رہا، عناد بڑھتا رہا۔ اب یہ بغض و عناد تو اس وقت بھی ظاہر ہوا کہ جب کربلا میں یہ کہا جا رہا تھا اور یزید یہ جملے کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرے بدر والے، احد والے میرے وہ بزرگوار ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کس طرح سے بدلہ لیا ہے۔ یعنی تسلسل کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں وہ بغض علی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب ہٹایا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج لوگ کس طرح سے ہر چیز کو ایک جیسا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ہیں۔ جب سب کو ہٹایا تو ایک بندہ ایسا تھا جس نے کہا کہ علی، میں منصب کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر مجھے اس منصب پہ رہنے کے لیے تیرے ساتھ لڑنا بھی پڑا تو میں تیرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تقریباً 70 جنگیں لڑنی پڑی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس مختصر سے دور میں، اپنی زندگی کے اس مختصر سے دور میں، اور بار بار پریشان کیا گیا۔ ایک طرف علی سے لڑنے والے ہیں اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا اس طرح کیوں نہ کہا جائے کہ جیسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک طرف حق کھڑا ہے اور مقابلے پہ بار بار باطل آتا ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، لیکن اللہ نے جو کامیابی عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ حق کو عطا فرمائی۔ باطل کو ملی ہوئی خوشی دائمی خوشی نہیں ہوتی، چند لمحوں کے لیے خوشی مل سکتی ہے، لیکن حق ہر حال میں سرخرو ہوتا ہے، ہر حال میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ حق کو ملی ہوئی خوشی دائمی خوشی ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف جنگ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پریشان کرنے والا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو اور حق اور باطل آپس میں بھائی بھائی بن جائیں؟ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے
کہ کیوں حضرت علی علیہ السلام کو آج جو فجر کو ضرب لگی ہے، تو ضرب کے لگنے کی وجہ کیا تھی؟ ایام شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ 19 رمضان کی فجر کو امیر کائنات کو جو ہے وہ ضرب لگی ہے، اور 21 کی شب کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا کہ دنیا فقط اور فقط دشمنی علی ابن ابی طالب پہ اتر آئی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، بہت بڑا پیغام ہے اس میں بھی، جہاں پہ بہت ساری فضیلتیں ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے، لیکن زیادہ تر کوشش ہوگی کہ اسی ماہ مبارک ماہ رمضان میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات اور چند ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ دیکھیے، ہر کسی کی دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی قتل ہوتا ہے جائیداد کی وجہ سے، کوئی قتل ہوتا ہے کسی مال کی وجہ سے، کوئی قتل ہوتا ہے کسی اور وجہ سے، یعنی ہر انسان کے قتل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آئے دن خبریں آتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ جائیداد تھی۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ جائیداد تھی، وراثت کا معاملہ تھا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے، جہاں پہ بھی کوئی مارا جاتا ہے تو مارنے والا کسی نہ کسی وجہ سے مارتا ہے، اور وہ اپنے اسی ریزن کو بیان کرتا ہے کہ میں نے اس لیے اس کو مارا ہے۔ اور تسلسل کے ساتھ شیعان علی ابن ابی طالب کی شہادتوں کا ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب دشمن سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تو نے مارا، تو کہا اس لیے کہ یہ علی سے محبت کرنے والا ہے، یہ آل رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیے جو آج رات 100 مرتبہ کم از کم تسبیح کی گئی، اللہم لعن قتلتا امیر المؤمنین، پروردگار جس نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے ان قاتلان پہ تیری لعنت ہو۔ ہم اپنی لعنت بھیجتے ہیں، تو بھی اپنی طرف سے لعنت بھیج اس پہ کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا ہے، امیر المومنین کو قتل کیا ہے۔ یہ قاتلان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ لعنت ہے۔ قاتل ظاہری طور پہ تو ایک تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، لیکن لعنت قاتلان پہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک وہ قاتل ہے کہ جس نے مسجد کوفہ میں 19 ماہ رمضان کی فجر کو علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضرب لگائی ہے، اس کے بعد دور گزرتا گیا، اور وہ دور آج تک آ چکا ہے اور قیامت تک جائے گا۔ تو یہ قاتلان پہ لعنت کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں پہ لعنت ہے کہ جو ماہ رمضان کی 19 کی فجر کو جو ضرب لگی تھی، اب جس ضرب کی وجہ سے امیر المومنین اس دنیا کو چھوڑ کے ظاہری طور پہ چلے گئے تھے، جو انسان اس ضرب کے لگنے پہ راضی ہے، اس انسان پہ تام قیامت جو ہے وہ لعنت پڑتی رہے گی، اس لیے کہ وہ علی علیہ السلام پہ ضرب لگنے پہ راضی رہا۔ لہذا آج بھی ہم اگر اس لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان قاتلان پر لعنت کریں، ان قاتلوں پہ لعنت کریں کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا، جنہوں نے جو سہولت کار تھے، جو اس پورے کے پورے سسٹم میں موجود تھے، ان تمام سے اظہار بیزاری کیا جائے۔
मैंने अर्ज किया क्यों कत्ल को किया किसी को, तो कहा ये दुश्मनी थी हमारी, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कायनात के अमीर इमाम के, इमामुल मुत्तकीन के, अमीर अल मोमिनीन के अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की जो वजह लिखनी पड़ी मुसलमानों को, जो वजह बयान की गई है वजह, वो जायदाद नहीं बयान की गई, वो माले दुनिया बयान नहीं किया गया। अली अलैहिस्सलाम की वजह शहादत जो बयान की गई है, वो फरमाते हैं कुतिला अलीयुन लिशिद्दत अदल, कि अली अलैहिस्सलाम को इसलिए कत्ल किया गया कि कायनात में बाद अज मुस्तफा अली से बड़ा कोई आदिल नजर ही नहीं आता है। और उसी अदल की बुनियाद पर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वो जितने अदलो इंसाफ से बगावत करने वाले थे उन्हें उनके ओहदों से हटा दिया। कैसा आदिल है अली। अमीर अल मोमिनीन की अदालत के हवाले से देखा जाए तो एक मोमिना थी जो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करती थी, उसके बेटे भी सफीन में मारे गए अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग करते हुए। तो जब उसका सामना अमीर शाम के साथ हुआ तो उसने कहा कि तू सुना है बड़ी अली से मोहब्बत करती है, मुझे ये तो बता कि तेरा मयारे मोहब्बत अली क्या है। तो वो देख के कहती है कि मेरा मयारे मोहब्बत अली ये है कि मुझे अली से बड़ा कायनात में कोई आदिल ही नजर नहीं आता। देख के कहने लगी अच्छा, मुझे अली से बड़ा कोई आदिल नजर नहीं आता। देख के कहने लगा अच्छा, अगर मैं कुछ तुझे तोहफे दूं तो ले लोगी। कहने लगी दे दे, तूने कौन सा अपने पास से देने। जब उसने माल दिया तो कहने लगा कि अगर अली होते तो वो तुझे इतना माल देते तो मुहिब्बा अली। कहने लगा क्यों। वो देख के कहती है इसलिए कि अली बैतुल माल से लोगों को खरीदने वाले का नाम नहीं है, बल्कि बैतुल माल को उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाने वाले का नाम अली इब्ने अबी तालिब। अली लोगों की खरीदारी बैतुल माल से नहीं करने वाले, और यही वजह है ये अदले अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम है जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। हमारी जिंदगी में भी अदल का मयार इसी तरह से होना चाहिए। तलहा और जुबैर अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथ तशरीफ लाए, दस्तक दी। क्योंकि वक्त बड़ी जल्दी गुजर गया है, मैं चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं। जब आए दस्तक दी, अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम उस वक्त बैतुल माल का हिसाब कर रहे थे। गुलाम से कहा जाओ जाके देखो कौन है दरवाजे पे। गुलाम ने जाके देखा, आके बतलाया कि या अमीर अल मोमिनीन दरवाजे पे तलहा और जुबैर आए हैं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जाके उनसे पूछो कि किस काम के लिए आए हो। जब गुलाम ने जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अमीर अल मोमिनीन ने जब भेजा तो साथ ये भी फरमाया कि जाके उनसे पूछना कि जाती काम के लिए आए हो या उम्मत मुस्तफा के किसी काम के लिए आए हो। जब गुलाम गया तो उसने जाके पूछा कि अपने जाती काम के लिए आए हो या पैगंबर की उम्मत की इस्लाह के लिए कोई मशवरा करने के लिए आए हो। तो उन्होंने कहा जाती काम के लिए आए हैं। आके जब गुलाम ने अर्ज की कि मौला वो फरमाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जाती काम के लिए आए हैं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं उन्हें बुला लाओ। अल्लाह अकबर, अदले अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम है।
تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ دونوں آئے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس وقت بیت المال کا حساب کر رہے تھے، انہوں نے آ کے علی کی خدمت، امیر المومنین کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ جب سلام عرض کر لیا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور جو چراغ جل رہا تھا، جو دیا جل رہا تھا، اس دیے کو بجھا دیا۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دیے کو بجھایا تو ایک مرتبہ اندھیرا چھا گیا۔ امیر کائنات نے جو دوسرا پاس پڑا ہوا تھا دیا، اس دیے کو جلایا۔ جب دیا جلایا پھر روشنی ہو گئی۔ یہ دوسرا دیا جلنے کی وجہ سے یہ طلحہ اور زبیر یہ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو اشاروں میں کہنے کچھ کہا۔ جب چراغ جلا لیا، امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں کہ کہو کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ دیکھ کے کہنے لگے یا علی، ہم وہ مسئلہ جس کے لیے آئے تھے وہ بعد میں کریں گے، لیکن ہمیں اتنا تو بتا دے کہ جب ایک دیا جل رہا تھا تو یہ دوسرا دیا جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر! جب ایک دیا پہلے سے جل رہا تھا تو اس چراغ کو گل کیا، دوسرے چراغ کو کیوں جلایا؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے غلام سے یہ کہا تھا کہ جا کے تم سے پوچھے کہ تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے کسی بات پہ مشورہ کرنے کے لیے آئے ہو، سرکاری کام کے لیے آئے ہو؟ تو تم نے کہا کہ ہم ذاتی کام کے لیے آئے ہیں، تو اب تم پوچھ رہے ہو کہ میں نے دیا کیوں بجھایا اور دوسرے دیے کو کیوں جلایا؟ امیر المومنین دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ پہلا دیا جو جل رہا تھا، اس دیے کو جلا کر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہوں، میں علی ابن ابی طالب جو ہوں، میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا، تم آئے ہو ذاتی کام کے لیے، میں نے بیت المال کے دیے کو بجھا دیا ہے اور یہ میرا ذاتی دیا ہے جس کو میں نے جلایا ہے تاکہ تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو۔ علی ذاتی دیے سے استفادہ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب علی بارگاہ پروردگار میں جائے تو خالق کی بارگاہ میں اس بات کا جواب نہ دینا پڑے کہ علی جب کام ذاتی تھا تو دیا بیت المال کا کیوں جلاتے رہے۔ علی نہیں چاہتا کہ بارگاہ پروردگار میں یہ جملہ کہے، اس بات کا جواب دینا پڑے کہ جب کام ذاتی تھا تو علی پھر بیت المال کا یہ دیا کیوں جلتا رہا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب، اور یہی ہے علی ابن ابی طالب کہ بازار سے گزر رہے ہیں اور کسائی گوشت والا دکاندار صدا لگا کے کہتا ہے یا علی، بہت عمدہ گوشت ہے، تر و تازہ گوشت ہے، لے جائیں۔ علی ابن ابی طالب دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نہیں لے جا سکتا۔ دیکھ کے کہتا ہے علی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو میرے ساتھ آپ ادھار کر لیں، بعد میں پیسے دے دینا۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں ادھار کرنا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ ادھار کیوں نہ کروں، پھر میں اس ذات کے ساتھ ادھار کیوں نہ کروں کہ جس نے جنت میں میرے لیے اس سے بہتر غذائیں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں۔ علی بھوک برداشت کر لے گا لیکن اس غذا کا انتظار کرے گا کہ جس غذا کو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قتل علی لشدت عدل، علی کو عدل کی وجہ سے، شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ علی کے ماننے والوں کو کبھی بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ آج رات جو گزری ہے نا، یہ رات اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے پاس گزاری ہے۔
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब अफ्तारी का वक्त आया ना, तो बेटी ने दो चीजें सामने रखी, एक नमक, एक दूध। वलियों का सरदार वली देख के फरमाते हैं, बेटी तुम्हें मालूम है ना कि तेरे बाबा ने दो ग़िज़ाएं एक साथ कभी नहीं खाई, एक उठा के ले जाओ। अली अलैहिस्सलाम ने नमक के साथ रोजे को अफ्तार किया। बीबी रिवायत करती है, कहती है मैंने ये शब जो गुजरी है, बड़े सारे लोगों ने आराम के साथ सो के रात को गुजार लिया होगा, लेकिन बीबी फरमाती है इस रात में मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीब हालत थी। पूरी रात अली कभी बिस्तर पे जाते थे, कभी सेने खाना में आते थे, कभी मुसल्ला इबादत पे जाते थे। बीबी कहती है कि मैं देखती रही मंजर, जब सेने खाना में आते थे ना, एक मर्तबा आसमान की तरफ देखते थे, फिर वापस आ जाते थे। बीबी कहती है कि मैं आगे बढ़ी, मैंने आगे बढ़ के कहा, बाबा ऐसी इज़्तिरारी हालत इससे पहले मैंने आपकी कभी नहीं देखी। अली देख के फरमाते हैं, बेटी तेरे बाबा की ऐसी हालत इसलिए है कि तेरा बाबा चंद दिनों का मेहमान रह गया। ख्वाब में तेरे नाना मुझे मिले, जब फजर का वक्त हुआ है ना, अमीर अल मोमिनीन चले नमाज फजर के लिए। जनाब उम्मे कुलसूम कहती है कि मैंने कहा बाबा आप ना जाइए। बाबा देख के फरमाते हैं, तेरे नाने के दीन की तकमील नहीं होती बेटी, मुझे जाना है। जब चलने लगे हैं ना, तो घर पे मुर्गाबियां थी या बतखें थी। जब अली इब्न अबी तालिब जाने लगे ना, तो उन मुर्गाबियों ने अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की अबा को अपने मुंह में ले लिया और अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अपनी जुबान में वो कह रही थी, ए कायनात के अमीर, ए अमीर अल मोमिनीन, आप तो जा रहे हैं, मौला कम अज कम हमें तो बता जाइए कि हमें किनके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि जब जाने लगे हैं ना, बदखू ने इस तरह से किया, अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटे हसन को बुलाया, कहा बेटा हसन, मेरे बाद इनका ख्याल रखना, इनको भूखे प्यासे नहीं रहने देना। मैं तो कहा करता हूं, या अली आपको इतनी फिक्र है इस घर के जानवरों की, मौला काश जरा आके 9, 8वीं और 9वीं मुहर्रम की दरमियानी शब को करबला में देखिए। आपकी पोती है जो कभी किसी खैमे में, कभी किसी खैमे में, कभी किसी खैमे में, फकत इसलिए जा रही है कि मुझे एक घूंट पानी का मिल जाए, इसलिए कि मेरा असगर बड़ा प्यासा है। नाजरीन, वक्त चूंकि इख्तिताम को पहुंच गया है, इंशाअल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल शहादत के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज किए जा सकें। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह दुआ है बारगाह परवरदिगार में कि खालिक कायनात हमें सीरत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पे चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस इस हमारे टीवी के जो बानियान है, जो डोनर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, हमारे बरादरान, हमारी बहन भाई, परवरदिगार उन तमाम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा और इन अय्याम में अज़ादारान सैयद शुहदा, अज़ादारान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम परवरदिगार हिफाजत फरमा। जिन जिन लोगों ने मेरे जिम्मे दुआएं लगा रखी, उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। रब्बि सल्ली अला
محمد و آل محمد.